بچے اوکے 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 جب میں فورتھ پوزیشن پہ آیا تو جب وہ ٹیلی کرنے کے لیے نا پہلے شیٹ دیتے ہیں کہ آپ کی پرسنٹیج یا کسی کے مارکس مس پلیس تو نہیں ہوئے. جب میں اس پہ آیا تو میں نے کہا یار میری چوتھی پوزیشن ہے, پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا, لیکن پھر بعد میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں میں کر سکتا ہوں. تو جب مجھے پہلی بار جب وہ پیسے دینے آئے نا, میں کہ ہیں تھرڈ والوں کو بھی 500 مل رہا ہے اور میرے اس کے نمبر بھی تھوڑے سے کم. بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یار ہونا چاہیے تھا مجھے بھی. میں نے میرے والد صاحب مجھے نا بائک پہ لینے آتے ہوتے تھے, وہ کیونکہ ان کی چونگ میں نا دکان ہے تھی پیچھے کی, تو اس لیے پاس بھی وہ مجھے نا لے کے جاتے تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ 12 پوزیشن سی تو چوتھی ہے یہ, جن دے تیسری والے دن نمبر ہے نا ان 2 زیادہ نہیں ملتے, تو انہیں 500 ملے گا. اب انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ علی انہوں نے ماں کو کنے خوش قسمت ہونی یا کنے کھلے ہو گے جنہیں انعام لے آتے ہیں. لائک میں نے کہا یار یہ دل میں بیٹھ کی بات کہ واقعی یار انہیں بھی پراؤڈ فیل کراتے ہیں. محنت کی بڑی زیادہ, پر واقعی وہ بندہ اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ میں دوسرے نمبر پہ پہنچ گیا کچھ ٹیسٹ میں, لیکن اس بندے نے نا مجھے پورے بورڈ کے پیپروں تک اپنی پوزیشن نہیں لینے دی. لیکن گیس واٹ, جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو میرے ہائیسٹ مارکس تھے اس سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ محنت کس طرح کرنی ہے. مجھے محنت کرنا تب آئی تھی, اور پھر میں نے کیا کنکلوڈ کیا کہ جب آپ محنت کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر تو بے شک دیتا ہے, آپ کے رزلٹ کی فارم میں اجر دیتا ہے. کہ اندازہ کر لیں کہ میں پیپر میں اس طرح ہوتا تھا کہ صبح میری والدہ ماشاء اللہ تہجد پڑھتی ہیں, تو صبح جب وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب صبح تہجد کا ٹائم ہوتا تھا تو یہ جو فیل آتی تھی نا دل میں کہ سب سو رہے اور میں جا کے پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, یار یہ فیل ہی لینا نا میرے خیال سے یہ کامیابی ہے. یہ جو فیل آ جاتی نا دل میں اور یہ جو سکون اس وقت آ جاتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ پھر خود دل میں ڈالتا ہے کہ اب یہ کیوں نہیں ہوگا, کہ تو اتنی محنت کرا اب کیوں نہیں ہوگا, وہ پھر اس پوائنٹ پہ نا جو دل کو سکون ہوتا ہے نا فجر کے ٹائم پڑھتے ہوئے, میرے خیال سے وہی کامیابی ہے. اور وہ سکون تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اس کیپیبل نہ ہو جائے کہ آپ بورڈ میں بھی اچھے نمبر لے لیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سکون ایسی آ جائے گا اور سکون لینے کے بعد ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد دوبارہ یونیورسٹی میں آیا تو آئی واز ویری ان نون فیس, کیونکہ پہلی بار تھا یونیورسٹی گیا. ہاں بائی چانس کومسٹ یونیورسٹی سی ایس میں بھی بائی چانس میرا بنا کہ میرا یہ ذہن تھا کہ پی یو سی آئی ٹی میں کر لوں. میں ڈفرینٹ لوگوں کے پاس گیا, ایون کہ میں اپنے کزن کے پاس گیا, دور کا کزن ہے, میں نے اسے جا کے کہا کہ میں آپ آگے کیا پرسو کروں. اس نے مجھے کہا کہ ہم بھی رولے تھے تو بھی رول. اس نے مجھے ذرا بھی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ انٹر اور میٹرک میں جو مارکس ہے نا میں نے اسے بیٹ کیا ہوا تھا, تو وہ تھوڑا سا پریشان تھا, ہرٹ ہوا. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ کامیابی لینے کے لیے نا آپ کو بڑی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے تو اگر آپ کامیاب انسان ہو تو آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی بدلیں گے, اور ہر کامیابی کے پیچھے نا ایک تکلیف بھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ نہیں دیکھتے. کہ آج اگر میں نے بتایا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, الحمدللہ 6 ڈیجٹس میں میری سیلری ہے, سب کچھ, میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, بس تم لوگ یہ دیکھ کے جو ہو ایڈمائر کرو گے مجھے, لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے میں نے کتنا کچھ فیس کیا ہے یا کتنی پینز فیس کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کرو گے, کامیابی لو گے, تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ یہ معاشرہ تمہارا نہیں پھر بنے گا, وہ تمہاری ٹانگیں کھینچے گا. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے جو کہ میں نے بھی فیس کی تھی یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ہی, کیونکہ میں بھی پینڈو انسان ہوں. تو جیسا کہ میں تو انٹر میں گیا تو سب سے پہلے اکیڈمی میں مجھے یہ چیز فیس کرنی پڑی کہ میں پینڈ سے ہوں, کچھ کر نہیں سکتا, تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. لیکن انہیں بتانا نا کہ ایسے منہ سے نہ بتانا کہ پینڈو کیا کر سکتا ہے یا پینڈ سے بلونگ کرنے والا ہر کوئی نہیں کرتا. یار بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, لیکن کچھ جو ہے نا
टिपिकल से उन्हें कुछ नहीं कहना। यार कितना अच्छा लगता है ना कि मुझे मेरे जूनियर्स पूछते हैं कि यार हम पेडू हैं और हम कर सकते हैं ऐसे और इस तरह। मैंने इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया था कि मैं पेड से बिलोंग करता हूँ। मैं लोगों को ये नहीं कहता मैं एनडीए में करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ मैं हैदराबाद में करता हूँ पेड में। मैं इस चीज़ से मैं ओन करता हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम हैं जिन्होंने उसे बताना है कि ये यहाँ से ओरिजिनेट करने वाला बंदा भी यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, कितना मज़ा आएगा जब एक बंदा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि कुछ कर नहीं सकता, स्टैंड आउट हो जाते हो। फिर ये तो तफरीक सिर्फ इंसान करता है ना कि जो अल्लाह ताला अगर तफरीक, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला तफरीक नहीं करते, अल्लाह ताला मेहनत का अजर दे देता है। ठीक है, वरना इधर बड़े लोग ऐसे हों जो आज आप लोगों को कामयाब नजर आते हैं, वो कामयाब ना होते अगर तफरीक स्टेटस पे होती। तो इन चीज़ों को जहन में नहीं रखना। टाइम आएगा कि आप डिप्रेस होगे, उससे बेहतर है मैं इसीलिए तो आया हूँ आज तुम लोगों को बताने की यार मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे परेशानी में गुजारे वो ना गुजार, उससे अच्छा है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम कर लें। अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के बाद मैं इस पर भी आऊँगा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का क्या अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की अहमियत। मुझे पहले 8 सेमेस्टर होते हैं जिन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। 4 साल की डिग्री होती है ना, और 8 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में जो CGPA था ना वो इससे ज़्यादा था। फर्स्ट सेमेस्टर में 3.7। ठीक है, उसके बाद ना कोरोना लेके बैठ गया, मुझे भी सबको लेके जिस तरह बैठता। कुछ लोग तो पास हुए जिन्हें सारी ज़िंदगी सोचते थे नहीं होना, वो भी पास हुए। मैनू लैके बह गया सी। मैं सेकंड सेमेस्टर से साथ मेरा CGPA बहुत गंदा आया, मेरा 3.62 पे जा गया। फिर उसके बाद मेरा 5वें सेमेस्टर में दोबारा ऑनलाइन हो गया और फिजिकल हो गया। फिर मैंने उसे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया और फिर फाइनल 8वें सेमेस्टर में लगे CGPA। अच्छा, 4 में से ना 3.65। अब ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये जो 4 साल इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पता क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मुझे उस्ताद मेरे बताते थे ना तो मुझे गुस्सा भी आता था यार की वो कभी कोई बड़ा कहता भी है ना जैसे कि पागल है बोलिए आपने, लेकिन ये जो था ना ये दुनिया ने सिखाया था। इसमें ये था कि अगर मैं आगे से बदतमीजी करता था तो वो आगे से प्यार दिखाता था। इतने मार के सट जाते पता नहीं चलता कि, क्योंकि आपके लेवल का ही बंदा उठ के आपको जब धोखा देता है ना, धोखा लड़का भी लड़के को दे सकता है। हर दो बंदों के दरमियान धोखा हो सकता है। ठीक है, तो जब वो मिलता है ना, जब दुनिया देती है क्या जब दुनिया देती है ना धोखा, तब जो मज़ा आता है और तब जो इंसान सीखता है वो कभी नहीं भूलता, और वो मैं सीख के आऊँगा। इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि बस अगर अपनी इज्जत करानी है ना तो मेहनत कर लेना। नहीं ना लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। बस ये कर लेना, अगर आपने अपनी इज्जत करानी है तो मेहनत कर लेना। फारिग बंदे हो गए ना तो लोग भी फारिग कराएंगे, फारिग कराते हैं ना लोग के फारिग कराएंगे, वो लोग भी फारिग कराएंगे। सो अब बात करते हैं कि अब आगे चलते हैं। खैर मैंने फिर अप्स एंड डाउन्स आते रहे सब कुछ, लेकिन फिर इसके बाद जो मिस मेरी बायो की क्लास बंद करती थी, छुट्टी बंद करती थी कि बायो का सुना के जाना, उस बंदी को जब मैंने अपना बताया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, और मैं एक और अचीवमेंट अपनी बताता हूँ कि पाकिस्तान चाइना में ICT एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान से 7 हाई अचीवर्स को लेके जाता है हर साल चाइना, जो पाकिस्तान में IT फील्ड के हाई अचीवर हैं, सबसे टॉप 7 बच्चे जिन्हें कहते हैं सीड फॉर द फ्यूचर। उनका नाम सीड फॉर द फ्यूचर मतलब कि मुस्तकबिल का बीज।
ان میں سے میرا نام ہے. لیکن وہی بات کہ انسٹیبلٹی آف گورنمنٹ میں نہیں جا پایا, لیکن میں ابھی بھی نومینیٹڈ ہوں الحمدللہ. ان 7 لوگوں میں سے میں بھی چائنا جاؤں گا الحمدللہ انشاءاللہ. اور وہ بھی اس طرح محنت سے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, دیکھو میں نے نہیں سوچا تھا. خواب کبھی خواب نہ دیکھنے سے بھی نہ بھی دیکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے. کیوں؟ محنت سے نا, محنت سے. تو یہ میری اچیومنٹ. اب آگے میں آپ لوگوں کو اپنے فائنل پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو میرا فائنل پروجیکٹ بھی تھا. ہاں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو وہ میم تھی انہوں نے جب بتایا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کے اس وائس میسج میں ابھی بھی وائس میسج کیا تھا کہ میں یہ میں نے تصویر بھی بھیجی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اس میسیج نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں آپ جیسے اور بچے تیار کروں. اور باقی جو میرے اندر مجھے جس نے بتایا کہ محنت کرنے سے میں کیا کر سکتا ہوں وہ بندے تھے. اور یقین کرو جب مجھے محنت کا اجر نظر آنا شروع ہوا تھا نا, تب مجھے نہیں پتہ چلا کہ رات کب ہے اور دن کب ہے. زبیر تب نہیں تھا. زبیر میرا اسٹوڈنٹ ہے بیسیکلی. میں ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو, سیکنڈ ٹائم پڑھاتا تھا بیسیکلی, اب تو میں جاب کرتا ہوں. تو مقصد یہی تھا تب بھی کہ گون خود پڑھ لیا تھے. اور زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی مقام پہ چلا جائے تو ایک چیز بس یاد رکھنا کہ اپنے آباء و اجداد یا جہاں سے آئے ہو اسے نہ بھولنا, ان کے بچوں کو بھی پڑھانا. بس میرا اللہ جانتا ہے میرا مقصد یہ تھا کہ کوالٹی وہی دوں جو 7,000 فیس والی اکیڈمی کی ہے, لیکن میں اپنے پنڈ کے بچوں کو پڑھاؤں. یہ تھا میرا مقصد اور الحمدللہ میں نے کسی حد تک کیا بھی ہے. زبیر بھی میرے گاؤں کا ہے, زبیر کو بھی پڑھایا اور سارا کچھ. تو وہ مجھے اور جو پھر تیار کرنے کا مزہ بھی ہے نا, دیکھنے کا, اسے جو جب پودا ہے اسے جب اس کا پھل کھاؤ تو بہت مزہ آئے گا. یہ ایک گرو کی بات ہے. آپ سوسائٹی کو کوئی چیز دے رہے ہو تیار کر کے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے نا یونیورسٹی میں, میری سائیکولوجی کی میم میں نے لاسٹ سیمیسٹر ان سے پڑھا تھا, لاسٹ سیمیسٹر میں سائیکولوجی پڑھی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جس لیول کے ہو نا تو آپ کوشش کرو کہ آپ اپنے ساتھ ایک بچہ رکھ لو. یعنی کہ آپ کا جو لیول ہے آپ 9th کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس رکھ لو, فیس پے کرو ان کی اگر آپ کر سکتے ہو, آپ اسے گائیڈ کرو, پھر آپ فیل کرو, آپ کو فیل ہوگا کہ آپ سوسائٹی کے لیے آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. کوئی بچہ رکھو ساتھ, اس کی تربیت کرو, اس کو بہتر بناؤ تاکہ آپ بھی سوسائٹی کو کچھ دے سکو. کیونکہ قبرستان میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک مصنف نے لکھا ہوا تھا کہ قبرستان میں سب سے زیادہ علم ہے, کتابوں سے زیادہ علم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شیئر نہیں ہوا. اس لیے کبھی بھی کسی کو نالج دیتے وقت دل چھوٹا نہیں کرنا. اور یہاں بات اب آگے آ جاتی ہے اسپرچویلٹی کی کہ اللہ تعالیٰ, اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یار اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے نا, بے شک اس نے سب کچھ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ میٹافوریکلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری 2 انگلیوں میں لوگوں کے دل ہیں, میں جہاں چاہوں وہ. کتنا ٹائم لگے, لوگوں کے دل مڑ جاتے ہیں. ایک بندہ آپ سے بہت محبت کر رہا ہے, کوئی چھوٹی سی بات دیکھ کے آپ سے محبت کرنے لگتا ہے, دل مڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزتیں ڈالتا ہے. یقین کرے کہ میں سیمیسٹر 1 میں ان آن بیس 8ویں سیمیسٹر میں ایسا پاپولر بنتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں کہ مجھے ماسک لگانا پڑتا ہے جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں, تاکہ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے کمٹمنٹ کی وجہ سے کہانیاں کرانی پڑتی ہیں کہ یار میں ادھر ہوں بزی ہوں نا, میں نے اپنی لائف بھی گزارنی ہے. تو وہ مجھے دیکھی ہے نا, میں علی بھیا آپ نے تو جھوٹ بولا تھا, آپ یونیورسٹی نہیں آئے اس طرح. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کیونکہ میں نے کبھی بھی گائیڈ کرتے ہوئے کنجوسی نہیں بڑھتی, کیونکہ
میں نے یہ دکھ فیس کیا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی رہنمائی نہیں نہ کر پا رہا, کہیں سے رہنمائی مل نہیں رہی, وہ تکلیف میں نے فیس کیا. اور آج یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یار مجھ سے پوچھو, میں کیا زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا, یا میں تم لوگوں کو بتاؤں گا تو سینا کہ یار ادھر چلے جاؤ, یہ اس کے سوال کا جواب یہ دے دے گا. اور وہی بات ہے کہ میں شکر گزار ہوں سر کا بھی کہ ان ایسے ٹیچرز سے کبھی بھی اپنا, اور ہاں ایک بات, ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ زندگی کا سب سے پیور, ماں باپ کے پاس سب سے پیورسٹ رشتہ ہوتا ہے, اور ایسے ٹیچر سے کبھی رابطہ نہ چھوڑو. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ تو لائف ٹائم ٹیچر ہیں باپ کے, میٹرک کے تھوڑی ہیں, استعمال کرو انہیں کہو کہ سر مجھے یہ مسئلہ بتائیں میں کیا کروں. اپنے ٹیچر یونیورسٹی تک جاؤ, ٹیچر سے پوچھو مجھے اس چیز سمجھ نہیں آ رہی. میں نے آج تک اپنے کیریئر میں 16 سالہ ایجوکیشن کیریئر میں ایک بار بھی کسی ٹیچر کے منہ سے نہیں سنا میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ کام مجھے سمجھ نہیں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ پہلے کہاں تھے اور یہ مطلب میں نے نہیں بتانا, میں نے نہیں کبھی سنا. اور دوسرا جو رشتہ آپ لوگوں کا آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ جب چیزیں آبزرو کرو گے نا, چیزیں دیکھو گے, چیزوں پہ غور کرو گے, تو پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا اور تمہارے اساتذہ نے تمہارے لیے کیا کیا. درجہ ایویں نہیں مل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹیچر تھے نا, معلم, بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک. تو جو اللہ تعالیٰ نے اگر استاد کا اتنا مرتبہ دیا تو ایسے تو نہیں دیا کہ ماں باپ کے ساتھ جوڑا ہوگا. تو عزت کرو اس کی. اور یہی بات میں آگے یہ کرنے لگا تھا کہ جو روحانیت کی بات ہے, اسپرچویلٹی ہوتا ہے روحانیت. ہمارا نا اصل میں رجحان ختم ہو گیا روحانیت کی طرف سے. ہم وہ سنا ہوگا کہ کر اچھا ہو بلا, وہ کر بلا ہو بلا. ہاں اب ہمارا ریپلیس ہو گیا اس بات سے کہ ہوں آج کل کچھ پہلے زمانے بھی آئے ہیں, بابے ایسے کہتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اچھا کرو, اس کا بڑا اجر ہے. یار آپ لوگ یقین کرو کسی کے لیے کچھ کر لو وہ آپ کو پے بیک ہوگا اور وہ ڈبل ہوگا. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ میں نے یونیورسٹی میں مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میں اس لیول تک پہنچ جاؤں گا کہ میں کوالیفائڈ تھی 6 سیمسٹر میں, اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہی ہلا گلا انجوائے کر رہا تھا, ساتھ پڑھتا بھی تھا, محنت کرتا تھا, رات کو پڑھتا تھا, خاموشی سے محنت کی ہے, کامیابی نے ڈولا ڈال دیا. یہی ہوتا ہے. میں پڑھ رہا تھا, انجوائے کر رہا تھا, تو ایک لڑکا آتا ہے, وہ آ کے اپنے دوست کو کہتا ہے دیکھ گولڈ میڈلسٹ ادھر انجوائے کر رہے ہو اور تو شرما رہا ہے. تب مجھے پہلی بار ریئلائز ہوا تھا کہ اچھا میرا ہائیسٹ ہی جیت لیا 6 سیمسٹر میں. میں نے پھر سم ہاؤ کسی سورس سے میں نے پتہ کروایا کس کا ہائیسٹ ہے, میرا تھا. تب میں نے فوکس کرنا اسٹارٹ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, ورنہ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے گولڈ میڈل لینا ہے. ہاں اسکلس تھیں کہ میری ڈگری سے پہلے میں ایک اچھے سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر چلا گیا تھا کہ اس میں سے بھی 60 لوگوں نے اس میں ٹیسٹ دیا تھا جس میں 3 کی سلیکشن ہوئی تھی اور میری ہوئی. تو یہ بات ہے. میں یقین کرو میں اس پوائنٹ پہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں, اور الحمدللہ انشاءاللہ آگے بھی گول ہے. اب جب مجھے پتہ چل گیا نا کہ میں کر سکتا ہوں اور محنت کر کے کر سکتا ہوں, تو میں نے گول اور اچھے رکھے ہیں اور ہائی رکھے ہیں, کیونکہ بھائی کر لینا نا. اللہ تعالیٰ محنت کا جب اجر رکھتے ہی نہیں ہیں, فوراً دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اس مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا اجر دو, تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری محنت کا اجر رکھ سکتے. ایک چھوٹی سی بات ہے سوچنے والی بات کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کو حکم دیتا ہے تو وہ خود کتنا اس میں پرفیکٹ ہوگا. تو یہ ساری بات ہے. 2 چیزیں کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہاں آپ لوگوں کا اب بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اسے کس طرح آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ڈال سکتے ہو. 2 چیزیں کرنی چاہیے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے, یہ حقیقت ہے. کر کے دیکھ لینا.
اجر نظر نہیں آتا، اور وقتی طور پہ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو دل میں جو چھریاں چل رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں. اور یہ ابھی نہیں آپ لوگ سمجھ سکتے، ابھی تو آپ لوگ نئے نئے چھوٹے چھوٹے مدے ہو جنہوں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ اچھا کرو گے اچھا ملے گا. جب یونیورسٹی میں جاؤ گے اور ایک بندے کا کریکٹر دیکھو گے نا جس نے آپ کو اچھا بھلا روندا ہوگا اور پھر بھی آپ کے ہاتھ میں جب آئے گی اور آپ اس کے لیے اچھا کرو گے نا، تب جو مشکل ہوتا ہے نا آپ کے لیے اس کے لیے اچھا کرنا وہ بات ہے. اور جب وہ کر جاتے ہو نا وہ سمجھو پھر آپ نے اپنی نفس کو مارا ہوتا ہے. پھر آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہو نا تو پھر وہی بات ہے کہ جب اور وہ جو فیل ہے اور وہ جو سکون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی. بے شک میں نمازیں ہیں سب کچھ ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا یہ آپ لوگوں کی تیسری آنکھ ہے اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. دیٹ وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ آن دیٹ ڈے. ایک دو آنکھیں جو ہم دیکھتے ہیں، ایک تیسری آنکھ دل ہے آپ کا. آپ لوگوں کی روحانیت کا یہ حال ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ نظر آئے، بہت مشکل ہے. دوسری آسان ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہے نا، پتہ ہے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں پتہ ہمیں، ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم ہر غلط کام کرتے ہیں. یہی دیکھو اللہ تعالیٰ چاہیں تو چٹکیوں میں آپ لوگوں کا بیڑا گرک نہیں کر سکتے. اگر آپ غلط کی اس کی نافرمانی کر رہے ہیں کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے پوزر انہوں نے پوچھانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں اس بات پہ اتنا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس بھی پتہ ہو تو ہم کریں غلط کام نہیں کریں. تو جب آپ یہ پرسیپشن رکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے کوئی فلاں بندہ ہوتا ہے لوگ اور اس کیس میں آپ لوگوں کو لوگ بیوقوف بھی سمجھیں گے کہ یار بندہ ادھر ہمیشہ غلط کرتا ہے پھر بھی چنگا ہے. یا آپ کے ساتھ دھوکے کیوں ملتے ہیں؟